عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جہاں بہادری اور نسب کو زندگی کی سب سے بڑی سچائی سمجھا جاتا تھا، وہیں ایک ایسی خاتون کی کہانی جنم لیتی ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایثار، محبت اور وفاداری کے ایسے سانچے میں ڈھال دی کہ تاریخ آج بھی ان کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ کہانی ہے فاطمہ بنت حزام بن خالد کی، جنہیں دنیا آج ام البنین کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز بنو کلاب کے ایک معزز اور شجاع گھرانے میں ہوا، جہاں کے مرد اپنی جرت اور خواتین اپنی عفت و بصیرت کے لیے مشہور تھیں۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جب سیدنا علی ابن ابی طالب نے اپنی شریک حیات سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب سے مشورہ کیا، جو عرب کے تمام قبائل کے نسب اور ان کی خصوصیات سے بخوبی واقف تھے، تو انہوں نے ایک ایسی خاتون کی تلاش کا کہا جس کے آباء و اجداد بہادر ہوں، تاکہ ان سے پیدا ہونے والے بچے اسلام کی بقا کے لیے جری اور نڈر ہوں۔ حضرت عقیل نے فوراً فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا اور کہا کہ بنو کلاب سے زیادہ بہادر پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ اس انتخاب میں ایک گہری حکمت چھپی تھی جو آنے والے سالوں میں کربلا کے میدان میں دنیا پر ظاہر ہونے والی تھی۔ جب فاطمہ بنت حزام کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور وہ پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رہا کرتی تھی، تو انہوں نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بن گیا۔ انہوں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حضرت علی کے بچوں امام حسن، امام حسین اور جناب زینب کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک خادمہ کی طرح ان کی خدمت کا عہد کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے درخواست کی کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا جائے، کیونکہ جب آپ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں تو سیدہ زہرا کے بچوں کے دلوں میں اپنی ماں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں ان کی عظمت کا ستارہ چمکا اور اسی دن سے انہیں ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ انہوں نے اپنی مامتا کو کبھی حسن اور حسین پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ان دونوں شہزادوں کو اپنے بچوں سے مقدم رکھا۔ ان کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی رشتے صرف خون کے مرہون منت نہیں ہوتے، بلکہ محبت اور احترام ان رشتوں کو تقدس عطا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ام البنین کی گود میں 4 بیٹے پروان چڑھے، جن کے نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان رکھے گئے۔ ان میں سب سے نمایاں شخصیت جناب عباس کی تھی، جنہیں تاریخ قمر بنی ہاشم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ام البنین نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف اور صرف نواسہ رسول امام حسین کی خدمت اور حفاظت تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے کانوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم اس گھر کے بیٹوں کے برابر نہیں، بلکہ ان کے محافظ اور غلام ہو۔ یہ ایک ماں کی بصیرت تھی جو جانتی تھی کہ مستقبل میں حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہونے والا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے اس معرکے میں حق کی ڈھال بن کر سامنے آئیں۔ اسلامی تاریخ میں والدین کی ذمہ داریوں پر زور دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ام البنین نے اس ذمہ داری کو اس طرح نبھایا کہ تاریخ میں ان کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور وقت کے حالات بدلے تو ام البنین کا کردار ایک صابرہ اور مدبرہ خاتون کے طور پر مزید ابھر کر سامنے آیا۔ انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں کبھی اپنے وقار کو کم ہونے نہیں دیا اور ہمیشہ اہل بیت کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ اصل آزمائش تب شروع ہوئی جب سن 60 ہجری میں امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ام البنین بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ان کا عزم جوان تھا۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ خبردار، اگر حسین پر کوئی آنچ آئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کیا کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے جو اپنے 4 جوان بیٹوں کو موت کے سائے میں بھیجتے ہوئے ایک بار بھی ان کی واپسی کی دعا نہ مانگے، بلکہ صرف اپنے امام کی سلامتی کی فکر کرے؟ یہیں سے ان کی زندگی کا وہ رخ سامنے آتا ہے جو عام انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ کربلا کے میدان میں جب بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا تو ام البنین کے بیٹوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو آج بھی شجاعت کی داستانوں کا حصہ ہیں۔ جناب عباس نے فرات کے کنارے پہنچ کر بھی پانی نہ پیا، کیونکہ انہیں اپنے بھائی اور امام کی پیاس یاد تھی۔ یہ ایثار وہی تھا جو ام البنین نے ان کی رگوں میں دوڑایا تھا۔ کربلا میں ایک ایک کر کے ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، لیکن جب مدینہ میں قافلہ واپس پہنچا اور بشر بن حزلم نے شہداء کی خبر سنانا شروع کی تو ام البنین کا ردعمل تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ قرار پایا۔ بشر نے پکارا کہ اے ام البنین، تمہارا بیٹا جعفر مارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حسین کی خبر دو۔
बशर ने कहा कि तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला और उस्मान भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन ने तड़प कर फिर वही सवाल किया कि मुझे मेरे हुसैन के बारे में बताओ। आखिर में जब बशर ने कहा कि ए उम्मुल बनीन, तुम्हारे अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए, तो वो लड़खड़ाएं जरूर, लेकिन उनकी जबान पर पहला फिक्रा ये था कि मेरी औलाद और जो कुछ आसमान के साए तले है वो सब हुसैन पर फिदा हो। बस मुझे ये बताओ कि मेरा हुसैन जिंदा है या नहीं। ये वो मुकाम है जहां एक इंसान अपनी आना और जाती मोहब्बतों से बुलंद होकर मकसद के साथ जुड़ जाता है। जब उन्हें इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उनके सब्र का बंधन टूट गया, लेकिन ये रोना अपने बेटों के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए था। उन्होंने मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में 4 कब्रें बनाए और वहां बैठकर ऐसे बैन किए कि संगदल से संगदल इंसान भी रोने पर मजबूर हो जाता। यहां तक कि मरवान बिन हुक्म जैसा दुश्मन भी उनके दर्द को देखकर अपने आंसू न रोक सका। उनकी जिंदगी का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि गम का इजहार करना कमजोरी नहीं बल्कि ये मजलूमियत के खिलाफ एक एहतजाज है। उन्होंने अपने मरसियों के जरिए करबला के पैगाम को मदीना के घर घर तक पहुंचा दिया। इनके कलाम में वो तासीर थी कि लोग जौक दर जौक उन्हें सुनने आते, और इस तरह उन्होंने यजीदी प्रोपेगंडे को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया। उम्मुल बनीन की जिंदगी का आखिरी दौर इंतहाई तन्हाई और इबादत में गुजरा, लेकिन उनका घर हमेशा पनाह गुज़ीनों और जरूरतमंदों के लिए खिला रहा। वो सिर्फ एक माँ नहीं थी बल्कि मदीना की खवातीन के लिए एक आस्तानी और रहबर की हैसियत रखती थी। उन्होंने साबित किया कि इस्लाम में एक औरत का मकाम कितना बुलंद है और वो किस तरह मुआशरे की सोच को तब्दील कर सकती है। कुरान मजीद का उसूल है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और उम्मुल बनीन इस आयत की जीती जागती तस्वीर थी। उनकी वफात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन अक्सर मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि वो वाक़या करबला के कुछ अरसा बाद मदीना में ही खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनका जनाजा जब उठा तो पूरा मदीना सोगवार था, क्योंकि उन्होंने अपनी जात को मिटाकर सिर्फ हक की सरबुलंदी के लिए जीना सीखा था। उनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि वफादारी का मतलब सिर्फ साथ देना नहीं बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान कर देना है। दूसरा बड़ा सबक यह है कि एक माँ की तरबियत ही नस्लों का रुख मुतय्यन करती है। अगर आज जनाब अब्बास का नाम वफा का इस्तिआरा है तो उसके पीछे उम्मुल बनीन की मेहनत शामिल है। तीसरा सबक यह है कि सच्चाई की राह में आने वाली मुसीबतों पर वावेला करने के बजाय उन्हें वकार के साथ कबूल करना चाहिए ताकि वो मुसीबतें इनाम में बदल जाएं। चौथा और सबसे अहम सबक यह है कि इंसानियत की खिदमत और एहतराम आदमियत ही असल दीन है, जैसा कि उन्होंने हजरत अली के बच्चों की खिदमत करके दिखाया। उम्मुल बनीन की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ये एक ऐसा चिराग है जो हर इस इंसान को रास्ता दिखाता है जो मोहब्बत और ईसार की राह पर चलना चाहता है। उनका नाम तारीख में हमेशा एक ऐसी जुर्रतमंद खातून के तौर पर जिंदा रहेगा जिसने अपने बेटों के लहू से इस्लाम के पौधे की आबियारी की और कभी हरफ शिकायत जबान पर नहीं लाया। आज भी जब दुनिया में कहीं भी वफादारी की बात होती है तो जहन फौरन इस अजीम माँ की तरफ जाता है जिसने सब कुछ लिटाकर भी कहा कि काश मेरे पास और बेटे होते तो मैं वो भी हुसैन पर कुर्बान कर देती। उनकी जिंदगी हक व बातिल के मार्के में खामोश मगर सबसे ताकतवर आवाज बनकर गूंजती रहेगी।